السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی 14 اگست 1947 پاکستان کی کہانی۔ اگست کا مہینہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان بے مثال قربانیوں کو بھول جائیں، ہم ہزاروں افراد کے تیغ ہونے کو بھول جائیں، ہم لاکھوں افراد کے اپنے گھروں سے بے دخل کیے جانے اور بے سر و سامانی کے عالم میں مہاجر بننے کو بھول جائیں، ہم بیاس اور ستلج دریاؤں کے کناروں پر بہنے والے خون ناحق کی ندیوں کو بھول جائیں، ہم بیل گاڑیوں اور چھکڑوں پر سوار اور پیدل چلنے والے لٹے پٹے قافلوں کو بھول جائیں، ہم ریل کے ڈبوں کے اندر اور چھتوں اور دروازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے کٹے پھٹے اور زخموں سے چور بحال مسافروں کو بھول جائیں، ہم 74 سال قبل ان دلدوز مناظر کو کیسے بھول جائیں جن کی جھلکیاں کبھی کبھار ہمیں اخبارات کے صفحات اور ٹی وی کی اسکرینوں پر نظر آ جاتی ہیں۔ یقیناً ہم ان مناظر کو نہیں بھول سکتے کہ ان کا تعلق اس بے مثال جدوجہد سے ہے جو برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے لیے ایک الگ خطے ارض حاصل کرنے کے لیے کی۔ یہ جدوجہد بلا شبہ عدیم المثال تھی، اس میں بڑے بوڑھے بچے جوان مرد و زن سبھی شامل تھے۔ یہ اسی عدیم المثال جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت دنیا کے نقشے پر ابھری۔ 14 اگست 1947 کو برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزاد مملکت کا قیام ایک ایسا واقعہ تھا جس کی مثال قوموں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یقیناً یہ منشاء الہی تھا، یہ امر ربی تھا، یہ رب کریم کا احسان عظیم تھا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم تھی کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں جہاں مسلمان کم و بیش 1000 سال تک حکمران رہے تھے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن، اعلیٰ اخلاقی اقدار، مذہبی آزادی، وسعت نظری اور عدل و انصاف کی شاندار روایات قائم کی تھیں اور تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے انمنٹ نقوش چھوڑے تھے، وہاں ان کا اقتدار ختم ہوا تو انہیں انتہائی بے چارگی، بے بسی اور بے کسی کے ساتھ غلامی کے شب و روز اس انداز سے بسر کرنا پڑے کہ ان کے لیے اپنے قومی وجود کے تحفظ اور ملی تشخص کو برقرار رکھنا ہی مشکل نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ان کا مذہب، ان کی تہذیب و ثقافت بھی ستم کا نشانہ بننے لگے تھے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ برصغیر جنوبی ایشیا کے جن خطوں میں اکثریت میں تھے ان خطوں کو ملا کر اپنے لیے آزاد مملکت کا مطالبہ کریں۔ یہ رب کریم کا احسان عظیم تھا کہ اس نے برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو انتہائی زوال اور انحطاط کے دور میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے صاحب بصیرت اور صاحب درد رہنما عطا کیے، جو قوم کی ڈگمگاتی کشتی کو کنارے پر لانے کے لیے ناخدا بن کر سامنے آئے۔ اقبال جو کہ مفکر تھے، جو ایک شاعر تھے، جو دیدہ بینا کے مالک تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا پیغام مسلسل دے رہے تھے اور برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے قومی وجود کے تحفظ کے بارے میں سخت فکر مند رہتے تھے، انہوں نے دسمبر 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے جداگانہ قومی وجود کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے لیے الگ ملک کا مطالبہ پیش کر دیا۔ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کو سامنے آئے 10 سال ہی گزرے تھے کہ 23 مارچ 1940 کو برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے میر کارواں محمد علی جناح کی قیادت میں منٹو پارک لاہور میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کر کے ایک الگ آزاد مملکت کے حصول کو باضابطہ طور پر اپنا قومی نصب العین قرار دیا۔ یہ میر کارواں کی پکار تھی، یہ منزل کے تعین کا یقین تھا، یہ منزل مقصود کو پانے کی تڑپ تھی، یہ ایثار، قربانی اور عزم راسخ کا اظہار تھا۔
یہ عزم و یقین اور قوت ایمانی کا اعجاز تھا کہ انگریز حکمرانوں کی شاطرانہ اور منافقانہ چالیں اور ہندو اکثریت کی مخالفانہ سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا الگ مملکت کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، یہاں تک کہ 1945 کے آخر میں صوبائی اسمبلیوں اور 1946 کے شروع میں ہندوستان کی مرکزی دستور ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے نعرے کی بنیاد پر حصہ لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر عدیم المثال کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس طرح یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا مطالبہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے۔ اسی سال اپریل 1946 میں مسلم لیگ کے دستور ساز اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان کا آل انڈیا کنونشن قائد اعظم کی صدارت میں دہلی میں منعقد ہوا، جس میں پورے ہندوستان سے مسلم لیگ کے منتخب اراکین اسمبلی، اہم لیڈروں اور مسلم صوبائی پارلیمانی پارٹیوں کے قائدین نے شرکت کی۔ اس کنونشن میں متحدہ بنگال کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے اہم بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد دہلی کہا جاتا ہے۔ یہ قرارداد بڑی مکمل جامع تھی اور اس میں متوقع پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی خد و خال بڑے واضح طور پر بیان ہو گئے تھے۔ یہ قرارداد بڑی مکمل اور جامع تھی اور اس میں متوقع پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی خد و خال واضح تھے۔ اس میں کھل کر کہا گیا کہ بنگال، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان بلکہ آسام کا صوبہ بھی متوقع پاکستان میں شامل ہوگا، اور وہ علاقے بھی پاکستان میں شامل ہوں گے جن کی سرحدیں متوقع پاکستان سے ملحق ہیں اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان میں جس نظام کو نافذ کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی وہ اسلامی نظام تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی 1945 اور 1946 کے عام انتخابات میں تاریخ ساز کامیابی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی کنونشن کے بعد مسلم لیگ کی قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کو مزید تقویت اور جوش و جذبہ ملا۔ اس کے ساتھ ہندوستان بھر میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ ہر طرف گونجنے لگا اور یہ نعرہ ہر سمت سنائی دینے لگا، بڑھ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ اب ہندوستان میں انگریز حکمرانوں اور اکثریتی آبادی ہندوؤں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کے قیام کے مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کے منصوبے اور 2 آزاد مملکتوں بھارت اور پاکستان کے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کی وہ مبارک گھڑی آ گئی جب بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا سورج ایک نئی آزاد مملکت کے قیام کی صورت میں طلوع ہوا۔ مگر یہ صرف سننے میں آسان لگتا ہے، اس کے پیچھے کئی دردناک کہانیاں ہیں۔ اب جب آزادی کا اعلان ہوا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ مسلمان جو ہندوستان انڈیا میں آباد ہیں وہ یہاں سے نکل کر پاکستان جائیں گے، اور پاکستان میں جو ہندو اور سکھ ہیں وہ ہندوستان یعنی انڈیا جائیں گے۔ ہندوستان انڈیا سے جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو یہاں سے دنگے فساد شروع ہو گئے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، بچے خواتین کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، خواتین کی عزتیں پامال کی، لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر صرف نقدی روپے اور چھوٹے موٹے زیورات ساتھ لیے اور جان بچانے کے لیے قافلوں کی صورت میں پاکستان آنے کے لیے راتوں رات نکل پڑے۔ مگر مسلح ہندو اور سکھ تلواروں نیزوں سے جہاں مسلمانوں کے قافلوں کو دیکھتے ان کو لوٹ لیتے اور لوگوں کو قتل کر دیتے۔ ان حالات میں لاکھوں لوگ اپنے خاندان والوں سے بچھڑ گئے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، تو کسی کا کوئی رشتہ دار اپنوں سے بچھڑ گئے۔ ٹرینوں کی ٹرینیں انسانی لاشوں سے بھری پاکستان آئیں۔ یہ حالات دونوں طرف تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے اپنوں کو کس بے دردی سے مارا گیا ہے تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہاں یعنی پاکستان سے جانے والے ہندو اور سکھوں کے قافلوں پر دھاوا بول دیا اور بے شمار ہندوؤں اور سکھوں کو مار دیا گیا۔ اب جب دونوں طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں
تو دونوں ملکوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح دونوں ملکوں کے مہاجرین کو بحفاظت اپنے اپنے ملکوں کو پہنچایا جائے۔ تب دونوں ملکوں کی سرکار نے معاہدے کیے اور لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں پہنچایا، لیکن تب تک دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مر چکے تھے اور جس کا ازالہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی 1947 کی کہانی جب پاکستان آزاد ہوا۔ یہ تھی پاکستان کی کہانی۔